دوستو، ہم سب کو پتہ ہے کہ تدریسی و اکتسابی عمل بہت ہی وسیع اور گہرائی رکھنے والا ایک تصور ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ بچہ مہد سے لے کر لحد تک سیکھتا رہتا ہے۔ جیسا انگریزی میں کہا جاتا ہے مین لرنس فرام کریڈل ٹو گریو، یعنی یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اسی اثنا میں تدریس سے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ تدریس کے معنی کیا ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تدریس ایک دماغی سرگرمی ہے۔ موجودہ دور میں طلباء کے ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کیا ہماری اکتسابی و تدریسی حکمت عملیاں میل کھا رہی ہیں؟ کیا ہم اساتذہ اکرام بچوں کے اکتسابی ضروریات کو پورے کر رہے ہیں؟ ان تماموں کو غور کریں تو اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ ہماری تدریس کہیں نہ کہیں ایک طرفہ طور پر چل رہی ہے۔ ان تمام سوالوں پر غور و خوض کریں تو تدریس و اکتسابی عمل کچھ حد تک یعنی اس کا حل ہم نے نئے تربیت کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ پہلے سے اب تک کے موجودہ حالات کو غور کریں تو ہم نے اپنے جماعتی کمروں میں بہت سارے تدریسی طریقات اطلاق کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل، یہ سوال واضح ہے۔ بدلتے ہوئے وقت اور زمانے کے ساتھ اس تقابل دور میں ہم اپنے تدریسی طریقوں میں بہت سارے رد و بدل نئے طریقے اپنانے کے ساتھ بچوں کی اکتسابی ترقی کے لیے ہم قدم بقدم چلتے آ رہے ہیں۔ ان تماموں کا ایک ہی مقصد ہے، بچوں کے اکتسابی مقاصد پورا کرنا اور ان کی مستقبل کی تعلیم و اکتساب کے لیے آمادہ کرنا اور بچے کی متوقع اکتسابی ترقی کو اجاگر کرنا۔ یہ ہمارے تدریس کا اہم مقصد ہونا چاہیے۔ تو ایک بہترین اکتسابی عمل کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ہماری تدریس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہماری تدریس کا اہم مقصد بچوں میں متوقع اکتساب کو اجاگر کرنا ہے، بچوں کے اکتسابی رویوں میں تبدیلی لانا ہے۔ طلباء میں متوقع تبدیلیوں کو رونما کرتے ہوئے ہماری تدریسی کمروں میں بچوں کے اکتسابی عمل کے ساتھ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اساتذہ بچوں کے لیے نئے تدریسی طریقوں کو پہلے خود سمجھ کر بچوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنا لینا ہے۔ اس کے علاوہ ان تدریسی طریقوں کے فائدے اور نقصانات کا علم ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس آنے والا ہر ایک بچہ مختلف ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے ہر ایک بچہ دوسرے سے انفرادی اختلافات یا انفرادی مشابہت رکھتا ہے۔ جب ہم پہلی جماعت پر نظر ثانی کریں تو وہاں پر ہمیں مختلف معیار کے طلباء دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں سے چند طلباء اوریج ہوتے ہیں تو چند طلباء ایبو اوریج ہوتے ہیں اور کچھ طلباء بلو اوریج ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو غور کریں تو ان بچوں کے لیے ہمیں الگ الگ تدریسی طریقوں اور اکتسابی صورتحال کا اطلاق کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم آگے بڑھ کر سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کس طرح رویوں کو اپنانا چاہیے۔ کیا ہم صرف استاد ہو کر یعنی معلم ہو کر تدریس کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمیں بچوں کے ساتھ گھل مل کر تدریسی و اکتسابی عمل کو جاری رکھنا ہوگا۔ بچے ہم سے میل ملاپ رکھ کر تعلیم و اکتساب سے منسلک ہو کر آسان اور سہل طریقے سے سیکھتے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم صرف ایک معلم بن کر نہیں بلکہ ایک سہولت کار بن کر اپنے فرائض کو انجام دینا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بچوں کے بھروسے کو جیتنا ہوگا اور جماعتی کمروں کو بلا خوف والا سازگار ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ بچے کے سیکھنے کے سہولت کے لیے کون سی تکنیک اور آلات کا استعمال ہم کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو غور کرتے ہوئے ایک بہترین سہولت کار یعنی بیسٹ فیسیلیٹیٹر بن کر بچوں کے اکتسابی عمل کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم آگے بڑھ کر سوچیں تو ہم کس بنیاد پر اکتساب یا اکتسابی عمل کو جاری رکھ رہے ہیں؟ نصاب یا درسیات، یہ بالکل صحیح ہے۔ موجودہ دور میں ہمیں آج کل ترمیم شدہ اور جدید نصاب مہیا ہے، سرگرمیوں سے بھرپور ہے اور طفل مرکوز بھی ہے۔
اس کے علاوہ ہمارے نصاب پر ہم غور کریں تو اس میں بہت سارے سرگرمیاں، تجربات کا خاکہ ہے، مگر ہم اس خاکے سے بڑھ کر بھی اکتسابی و تدریسی عمل کو رکھنے کے آزادانہ مواقع فراہم ہیں۔ ان تمام مواقعوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم بچوں کے درسیات کو معنی خیز بنا سکتے ہیں، اور NCF یعنی نیشنل کریکولم فریم کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم اساتذہ درسیات سے بڑھ کر بھی تخلیقی طور پر یعنی کریٹیو طور پر سوچ کر ہم اکتساب کو مؤثر بنا سکتے ہیں اور سرگرمیوں کو اپنا سکتے ہیں اور اس کا مؤثر اطلاق کر سکتے ہیں۔ اس طرح طلباء میں متوقع رویوں کی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم آگے بڑھ کر سوچیں تو بچے کو اپنے مضمون کی طرف اساتذہ راغب کریں اور اکتساب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے جو ہمارا آخری مقصد ہے کہ بچے میں اکتساب لانا، اس کے لیے ضروری حکمت عملیوں کا عمل میں لاتے ہوئے اساتذہ اپنے آخری مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔